مغفرت کی طلب کریں، وہ رحمت حاصل کریں اور اس جہنم سے نجات۔ تو جہنم سے نجات کیسے حاصل کی جائے؟ صرف ہم زبانی کہتے ہیں کہ آخری اشرہ چل رہا ہے، جہنم سے نجات والا اشرہ چل رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم روزے بھی رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد ہم وہ کام بھی کرتے ہیں جو ہمیں روزے کے دوران نہیں کرنا چاہیے۔ تو جہنم سے نجات کیسے حاصل ہو؟ یہ آپ نے جو بعد میں جملہ کہا نا، اصل میں یہ ہے اصل چیز کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑ رہے ہیں اور اس کے باوجود ہمارے اندر وہ عمل جو اللہ نے حرام قرار دیے ہیں پہلے سے وہ جاری رہے۔ مان لو غیبت ہے، جھوٹ ہے، بد نظری ہے، دھوکے بازی ہے، ملاوٹ ہے، تو کیا روزہ ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ایک بار کہ جو روزہ رکھے باطل کام نہ چھوڑے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ رب العزت کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو دنیا ہے نا، یہ عباس بھائی، یہ مکافات عمل ایک لفظ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، جیسا دو گے ویسا ملے گا۔ یہ دنیا کنویں کی آواز کی طرح ہے، جیسے کنویں میں آپ آواز دو تو پلٹ کے لوٹ کے آتی ہے، یا گیند مارے آپ کسی دیوار پہ تو پلٹ کے آپ کے پاس آتی ہے۔ اصل میں مکافات عمل کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کے لیے انتظام کریں گے آگ سے بچنے کا، جہنم سے بچنے کا، تو انشاءاللہ ہماری تو کنفرم ہے کہ ہم آگ سے بچ جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے ملک ہو یا دنیا کے لوگ ہوں، ان میں جو گناہگار مسلمان ہیں یا غیر مسلم جو بھی گناہ کی طرف جا رہے ہیں، جو بھی آگ کی طرف جا رہے ہیں، انہیں آگ سے بچانا، انہیں صراط مستقیم دکھانا، یہ مین ذمہ داری ایک مومن کی ہوتی ہے۔ تب وہ آگ سے بچ پائے گا جب وہ دوسروں کو آگ سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ آپ یہ دیکھیں پورا مہینہ ہی ویسے تو اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ جو آخری اشرہ ہے اس کے بارے میں عائشہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے اور ساری ساری رات جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ مطلب یہ اجتماعی عبادت کا مہینہ ہے، بلکہ یہ جو راتیں ہیں، اور اگر کوئی پورا 10، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتوں کا 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مطلب کر دیتے تھے اور عبادات میں لگ جاتے تھے، تو وہ 10 دن ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے اگر ہماری نظر آخرت پہ ہو۔ آگ سے بچنے کے لیے تمام دعائیں اور تمام حرکتیں ہماری اگر ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی ہم آگ سے بچیں گے۔ یہ تو پوری جتنی بھی اشرے کی جتنی بھی عبادات ہیں، ان کا مین مقصد جو ہے اس میں ہماری یہ دعا ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں آگ سے بچا لے۔ اللہم اجرنی من النار، یہ حدیثوں میں دعا آتی ہے۔ یہ تو مستقل پورے 10 دن تمام جتنے بھی روزے دار ہیں انہیں دن اور رات جب بھی یاد آ جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ مطلب اس کا ترجمہ بھی ہے کہ اللہ مجھے آگ سے پناہ دے، مطلب پناہ میں رکھنا اپنی۔ تو یہ اگر ہمارے دل میں، اگر زبان نہیں بھی کام کر رہی تو دل میں ہمارے یہ ہونا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جب بھی اس مقام پہ قرآن میں پہنچتے تھے جہاں آگ کا ذکر آتا تھا تو سب تمام لوگ یہ پناہ مانگتے تھے۔ آپ دیکھیں ان راتوں کو پلان کرنے کے لیے، مطلب جس سے کہ بوریت نہ ہو یا آدمی سستی نہ کرے، اگر راتیں واقعی لگانی ہیں، اگر پورے 10 دن نہ لگا سکیں تو کم سے کم 5 تاک راتیں تو لوگ پلان کریں اپنی۔ اس میں شروع سے ہی پلان اس طرح لے کے چلے کہ نوافل پڑھیں، اس کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، تھوڑی دیر قرآن پڑھ لیں، تھوڑی دیر درس و تدریس اپنے گھر والوں کو بٹھا کے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں جاگتے تھے بلکہ اپنے تمام گھر والوں کو جگاتے تھے۔ تو یہ جو ٹائم ہے، اس ٹائم آگ سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسے عمل بھی کریں، تبلیغ بھی کریں، تبلیغ بھی ایسی کہ جو ہمارے کریکٹر سے تبلیغ ہو۔ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ کردار نہیں دکھاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کردار سے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو ہم اتنی زبانی تبلیغ نہ کریں بلکہ اپنے کریکٹر سے ثابت کریں کہ واقعی یہ سیدھا سچا راستہ جس پہ ہم ہیں وہی سب کے لیے سیدھا سچا راستہ ہے، چاہے اس میں کوئی بھی قوم ہو۔ اگر آپ کا کریکٹر ان کے سامنے ہوگا تو آپ کو دیکھ کے لوگوں کو یہ لگنا چاہیے کہ جب امتی ایسا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیسے ہوں گے۔